محترم ناظرین، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر یہ واقعات ضرور سنیے گا، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی سوائے اولاد کے۔ ان کے پاس اولاد کی نعمت موجود نہیں تھی، وہ اولاد سے محروم تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دن رات اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ان کی شادی کو 15 سال گزر چکے تھے، لیکن انہوں نے امید نہ ہاری۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کی، انہوں نے ہر طرح کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنی دعائیں جاری رکھیں، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور انہیں اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ ایک دن ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو نرس نے آ کر بتایا کہ آپ کا ایک بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر ماں کے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ بہت روئی، روتے روتے پھر اس نے بولا کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پیاری نعمت سے نوازا ہے، کیا ہوا جو وہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ روتی رہی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے نرس سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ نرس نے بولا کہ ہاں، اس کا ایک حل ہے۔ ماں نے بولا کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس نے بولا کہ اس بچے کو کسی کی آنکھ دے دی جائے تو وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ اس کو اپنی آنکھ دے دیں، یا آپ کا شوہر اس کو اپنی آنکھ دے دے تو یہ بچہ پھر دیکھ سکتا ہے۔ شوہر نے یہ بات سنی تو وہ بولا کہ میں تو باہر کے کام کروں گا، میں نے تو اس کی پرورش کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، میں تو اپنی آنکھ نہیں دے سکتا۔ لیکن ماں نے بولا کہ آپ میری آنکھ لے لیں، میں اپنی آنکھ اپنے بیٹے کو ضرور دوں گی، میرا بیٹا میری آنکھ سے پوری دنیا دیکھے گا، مجھے تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پیاری نعمت سے نوازا ہے، میں ایک آنکھ سے بھی گزارا کر لوں گی۔ اور خاوند نے بولا کہ بیگم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پھر ایک آنکھ سے اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے بولا کہ نہیں، میرا بیٹا تو سب کچھ دیکھ سکے گا نا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آنکھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس کا آپریشن ہوا، نرس نے اس کی آنکھ اس کے بچے کو لگا دی اور اس کے بچے کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب بچہ 5 سال کا ہوا تو اس کے والد کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹا تنہا رہ گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جتنی جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا بیٹا اسکول جانے کے قابل ہو گیا تو ماں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گی، لیکن ڈاکٹر بنانے کے لیے تو بہت پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے وہ لوگوں کے گھروں میں دن رات کام کرنے لگی اور وہ ایک دن اپنے بیٹے کو شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں لے کر گئی۔ جب اسکول کے پرنسپل نے اس کی ماں کا حلیہ دیکھا کہ یہ تو بہت پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئی ہے، یہ اس بچے کو اسکول میں کیسے پڑھا سکتی ہے؟ لیکن اس نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس نے سوچا کہ یہ عورت تو اس کی فیس نہیں ادا کر سکے گی۔ اس نے بولا کہ ماں جی، آپ تو اس بچے کی فیس نہیں ادا کر سکیں گی، ہمارا اسکول بہت مہنگا ہے۔ اس نے بولا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو ادھر ہی داخل کرنا ہے، میں تو اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، اس کی جتنی بھی فیس ہوگی میں ضرور ادا کروں گی، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری زندگی ہے، میری زندگی پر سب کچھ قربان۔ یہ سن کر پرنسپل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اس کے بیٹے کو ایڈمیشن دے دیا۔ اسی طرح ماں نے دن رات ایک کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، اور وہ جب اسکول جاتا تو اسکول سے جب ماں اس کو واپس لینے جاتی تو اس کے دوستوں نے دیکھا کہ اس کی ماں کانی ہے، تو اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ روز کہتے کہ تمہاری ماں تو کانی ہے اور اس پر ہنستے تھے۔ ایک دن بیٹے نے بولا کہ ماں باپ مجھے اسکول لینے مت آئیے، لوگ بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اب میں خود آ جایا کروں گا، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ماں نے بولا کہ بیٹا مجھے تمہاری فکر رہے گی، تم پھر دیہان سے آیا کرنا، ٹھیک ہے، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گی، بس تم اپنا خیال رکھا کرنا۔ اسی طرح بیٹا پڑھ لکھ کر کالج تک پہنچ گیا، اور وہ جب کالج جانے لگا تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کی طرف دیکھنا بھی بند کر دیا۔ اس نے اپنی ماں سے نفرت سی ہونی شروع ہو گئی۔ جب لوگ اس کو بات کرتے تھے کہ تمہاری ماں کانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھی اپنی ماں سے نفرت کرنے لگ گیا۔ لیکن ماں نے دن رات ایک کر اس کو خوب پڑھایا لکھایا، اور جب وہ شہر پڑھنے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے گیا تو
اس کی فیسز میں بھی مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹری کی پڑھائی کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ جہاں وہ 10 گھروں میں کام کرتی تھی، اس نے 15 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن محنت کر کے کام کر کے رات کے 11 بجے گھر آتی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو پیسے بھیجتی تھی شہر، اور وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا تھا اور سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ اور ماں دن رات محنت کرتی اور سوچتی کہ ایک دن میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا اور پھر مجھے سکون اور آرام دے گا انشاءاللہ۔ اور وہ یہ سوچتے سوچتے خوب محنت کرتی رہی۔ ایک دن اس کے بیٹے کا شہر سے خط آیا کہ ماں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب تو میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب تو میرا بیٹا مجھ سے ملنے آئے گا اور مجھے اپنی ساتھ لے کر جائے گا اور میری خدمت کرے گا، جیسے میں نے دن رات محنت کر کے اس کو پالا پوسا۔ اسی طرح ماں اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس خط کے بعد اتنا وقت گزر گیا، اس کا بیٹا نہیں آیا۔ ماں دن رات روتی اور اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہتی۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد پھر ایک خط آیا، اور اس خط کو پڑھتے ہی ماں کی آنکھوں میں زاروں زار آنسو آ گئے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ماں جی، میں نے شہر میں شادی کر لی ہے، تمہاری بہو بھی ایک ڈاکٹر ہے اور وہ بہت امیر باپ کی بیٹی ہے۔ میں نے تمہیں یہی بتانے کے لیے خط لکھا تھا۔ جیسے ہی ماں نے خط پڑھا تو اس نے سوچا کہ میرے بیٹے نے تو مجھے اپنی شادی پہ بھی نہیں بلایا۔ میں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اس کو پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، اور وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ اس نے شادی کر لی۔ میں نے اپنی بیٹے کی شادی کے لیے کیا کیا نہ سوچا تھا، اس نے تو مجھے بھی اپنی شادی پر نہیں بلایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے روتے سو گئی۔ جب وہ صبح جاگی تو اس نے بولا کہ اے اللہ، مجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں، بس میرا بیٹا جہاں رہے خوش رہے۔ اب تو مجھے یقین ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ اور وہ اسی انتظار میں دن رات ایک کرتی گئی، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا، نہ وہ اس کا بیٹا آیا اور نہ ہی اس کا خط۔ پھر اسی طرح 1 سال اور گزر گیا، اور پھر اس کا تیسرا خط آیا۔ جب ماں نے وہ تیسرا خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ماں جی، میرا بیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دادی بنا دیا ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے کہ میرے بیٹے کا بھی بیٹا ہو گیا ہے، میرا پوتا ہو گیا ہے، اور میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میرے کیا ارمان تھے کہ میں اپنے پوتے کو کھلاؤں گی اپنی گود میں، اور اب مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی اور میرے پوتے کے ساتھ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ وہ یہ سوچتے پھر انتظار کرنے لگ گئی، لیکن اس کا بیٹا نہ آیا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، پھر تنگ آ کر تھک ہار کر اس نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا نہیں آیا تو میں خود شہر جا کر اس سے مل لیتی ہوں۔ اس نے خط میں جو ایڈریس تھا اس نے رکشہ کروایا اور رکشے والے کو وہ ایڈریس دیا، اور وہ اس شہر میں اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ جب رکشے والا اس ایڈریس تک اسے لے کر گیا تو وہ ایک کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے باہر رکشہ روکا اور ماں جی کو اس کے سامان کے ساتھ اتار دیا۔ جب وہ گھر کے اندر جانے لگی تو وہاں پر موجود واچ مین نے اسے بولا کہ بڑھیا، تم کدھر جا رہی ہو؟ تم بھیک مانگنے والی عورت، اندر کہاں گھسی جا رہی ہو؟ اس نے بولا کہ بیٹا، میں بھیک مانگنے والی نہیں ہوں، میں تو یہاں پر جو تمہارے ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں ان سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے بولا کہ تم ڈاکٹر صاحب سے مل کر کیا کرو گی؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہاں اور تم کہاں؟ اس نے بولا کہ بیٹا، جو تمہارے ڈاکٹر صاحب ہیں میں ان کی ماں ہوں۔ وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا، کہاں ڈاکٹر صاحب اور کہاں آپ؟ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ تم تو کالی کلوٹی اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں، اور ڈاکٹر صاحب تو اتنے خوبصورت ہیں۔ اس نے بولا کہ بیٹا، میں سچ بول رہی ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیں میں کیسے یقین کروں؟ اس نے وہ خط اس کو دے دیا اور بولا کہ یہ دیکھو، یہ میرے بیٹے نے مجھے خط لکھا تھا۔ جیسے ہی چپراسی نے وہ خط پڑھا اس نے ماں جی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ اندر چلی جائیے، ڈاکٹر صاحب گھر پر ہی موجود ہیں۔ ماں جی نے بولا کہ ڈاکٹر کے بیٹا اور اس کی بیوی کدھر ہے؟ اس نے بولا کہ وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں، آپ اندر چلی جائیں۔ جیسے ہی وہ عورت اندر گئی اس نے جا کر سیڑھیاں چڑھی، اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی تو اس نے دیکھا کہ جھولے میں ایک پیارا سا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کو جا کر گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ وہ اس کا پوتا تھا، اور جیسے ہی وہ بچہ نیند سے جاگا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں باہر تھی، اس نے آواز سنی بچے کے رونے کی تو وہ دوڑتی اندر آئی۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے
نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے اس کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ چیخی تو ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکلے، تو اس نے بولا کہ یہ دیکھو تم نے گھر میں کیسے ملازم رکھے ہیں، میرے بچے کو اٹھا رہی تھی، بچہ رو رہا تھا۔ اس نے بولا کہ یہ تم کیسے ملازموں کو کام پہ رکھتے ہو۔ یہ سن کر اس کی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی کہ میں تو ملازم نہیں ہوں، میں تو تمہارے خاوند کی ماں ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس نے بولا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو بوڑھی عورت، تم اپنا خلیہ دیکھو۔ اس نے اپنے شوہر سے بولا کہ کیا واقعی تمہاری ماں ہے؟ تو اس کے شوہر نے جو جواب دیا سنیے، جس ماں نے دن رات ایک کر کے اسے ڈاکٹر بنایا، اس کو اپنی آنکھ دی، آج وہ اپنی بیوی کے سامنے بول رہا ہے میں تو اس عورت کو نہیں جانتا، یہ عورت کون ہے، یہ تو فضول باتیں کر رہی ہے، میں تو اس کو بالکل بھی نہیں جانتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بالکل ہی مکر گیا۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں زاروں زار آنسو آ گئے، جیسے قیامت کا منظر تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سن کر بولی کہ بیٹا تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر اس نے سوچا کہ شاید میں غریب ہوں اور یہ امیر گھر میں ہے، تو اس لیے شاید یہ بتانا نہیں چاہتا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ یہ چپ کر کر روتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر باہر چلی گئی۔ باہر جا کر اس نے چپراسی سے بولا کہ بیٹا تم ایک خط لکھ سکتے ہو؟ اس نے بولا کہ جی میں لکھ سکتا ہوں۔ اس نے بولا کہ چلو ایک خط لکھو۔ ماں جی نے اس کو سارا خط لکھوایا اور بولا کہ یہ خط لکھ کر تم مجھے پانی لا کر دو۔ جیسے ہی وہ پانی لینے گیا تو اس عورت نے پنکھے کے ساتھ رسی باندھ کر خودکشی کر لی اور وہ وہاں پر ہی دم توڑ گئی۔ اور جیسے ہی وہ چپراسی پانی لے کر اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ماں جی پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور اس نے جا کر ڈاکٹر صاحب سے بولا کہ وہ عورت نے خودکشی کر لی ہے۔ اور وہ ڈاکٹر اپنی بیوی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ وہاں ہی گر کر زاروں زار رونے لگ گیا۔ اور جیسے ہی وہ رونے لگ گیا اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ اس نے بولا کہ ماں جی میں نے تو صرف اپنی بیوی کے سامنے بھڑم جھاڑنے کے لیے ایسا بولا تھا، آپ نے تو میری باتوں کو دل پہ ہی لے لیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا دل پر لے کر دنیا سے چلی جائیں گی۔ جیسے ہی وہ رو رہا تھا تو وہ چپراسی نے اس کو وہ خط پکڑایا جو اس کی ماں اس کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی بیوی نے وہ خط پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا کہ بیٹا میں تمہاری ماں جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ایک آنکھ نہیں تھی، میں نے اپنی آنکھ دے کر اپنی ساری جوانی تم پر قربان کر دی، میں نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کی، میں نے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کے گندے برتن اور کپڑے دھو کر تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہیں اس قابل بنایا، تمہیں ڈاکٹر بنایا، اور میں سمجھتی تھی کہ ایک وقت آئے گا تم میری خدمت کرو گے، تم مجھے سکون دو گے، اور جب وہ وقت آیا تو تم نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ کیا میں اتنی بری تھی؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ تم مجھے اپنی ماں کہہ سکو؟ بیٹا میرا بہت دل دکھا ہے، لیکن میرے دل سے تمہارے لیے کبھی بد دعا نہیں نکلی، میں آج بھی تمہارے لیے دعا ہی کرتی ہوں۔ تم خوش رہو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ، لیکن میری تو زندگی صرف تم تھے، میرا تمہارے سوا کون تھا؟ تم میرے واحد سہارا تھے۔ اب جب تم نے ہی مجھے قبول نہیں کرنا تھا تو میرا جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا تھا۔ بیٹا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، بس مجھے تم سے یہ شکایت ہے کہ تم ایک بار مجھے اپنی ماں کہہ دیتے تو میرا دل اتنا نہ دکھتا جتنا میرا دل دکھا ہے۔ تم نے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی، تم نے مجھے ہر اس خوشی سے محروم کر دیا جس کے میں نے خواب دیکھے تھے، میں نے تمہیں ڈاکٹر بنا کر تمہاری شادی کے خواب، تمہارے بچوں کو خواب، تم نے وہ ان سب کو مجھ سے چھین لیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا بیٹا، اب میں جا رہی ہوں، اب تم دنیا میں خوش رہنا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی، میں تمہیں بہت بری لگتی تھی نا، اب میں جا رہی ہوں، تم خوش رہو آباد رہو۔ یہ سن کر دونوں خاوند بیوی کی آنکھوں میں زاروں زار آنسو آ گئے اور اس کا بیٹا چیختا ہوا روتا ہوا کہنے لگا کہ ماں جی مجھے معاف کر دو۔ اب کہاں اس عورت نے واپس لوٹ کر آنا تھا، جب وہ زندہ تھی تب اس نے اس کی قدر نہیں کی، اب وہ مر گئی ہے تو اب وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔
لعنت ہو ایسی اولاد پر جس کی ماں نے اس کو دن رات ایک کر کے پالا، وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے بہت بڑا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے، اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ ان کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ والدین کا تو بڑھاپے میں بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، ان کی اولاد ہی ان کا سہارا ہوتی ہے۔ اور بیٹے کیا کرتے ہیں، شادی کے بعد اپنی بیوی کی طرف ہو کر اپنے والدین کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے والدین نے ان کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا، ان کی شادیاں کروائیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تم پر ایک ایک روپیہ خرچ کیا ہے، تم پہ کبھی جتایا نہیں، تمہیں کبھی احساس نہیں دلایا، تمہیں پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا۔ آج تم جس بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، اگر تم اس قابل نہ ہوتے تو وہ آج تمہاری بیوی بھی نہ ہوتی۔ تم لوگ بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ان چیزوں کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ بیوی بچے تو دوبارہ مل جاتے ہیں لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ان کے بڑھاپے کو پرسکون بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ان تک یہ واقعہ پہنچے اور ان کو اس سے عبرت حاصل ہو اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ملے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے کومنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔